السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا، اور جتنے انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں کچھ مہلت دے کر مبعوث فرمایا۔ کسی انسان کو رب العالمین نے مہلت دی 70 سال کی، کسی کو 80 کی، کسی کو 90 کی، کسی کو چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی، لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر گیا، چاہے اس کی زندگی 20 سال کی ہو یا 30 سال کی ہو، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے شاندار پھولوں کو دیکھ کر اور دنیا کے شاندار نظام کو دیکھ کر، اونچی اونچی بلڈنگیں جو آسمان کو چھوتی ہیں ان کو دیکھ کر انسان متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اصل تو آخرت ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے صحابہ اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے اپنی زندگی کو احکام خداوندی کے مطابق لگایا ہے۔ ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر اس نے زندگی گزاری ہو اور وہ کامیاب ہوا، ایک نہیں۔ ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے وہ کامیاب ہوا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ جتنے انسان اس دنیا میں آئے اور جنہوں نے رب العالمین سے سچے رشتہ مضبوط کیا، اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین مجھے اور آپ کو ان کے صدقے میں آج ملا ہے، وہ محنت کی کہ شاید پوری تاریخ میں کہ اتنی محنت کسی نے کی ہو اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ حضور پاک علی نبی کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنے حالات اور جتنے مصائب اور جتنی پریشانی آئیں، کسی نبی کو نہیں آئی، کسی نبی کو۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال دعوت دی، اتنی تکلیف انہیں بھی نہیں پہنچی جتنی تکلیف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، گالیاں بھی دی گئیں، پتھر بھی مارے گئے۔ ایک لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزارا جو رب العالمین کی یاد سے غافل، ایک لمحہ۔
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو اور آنے والی قیامت تک کی انسانیت کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ تمہاری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے میں ہے۔ میں اور آپ یا آنے والی انسانیت رب العالمین کے احکام کی نافرمانی کر کے یا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے راستے سے منہ کو موڑ کر زندگی گزارے گی، نہ میں کامیاب ہو سکوں گا اور نہ آنے والی پوری قوم جو قیامت تک آئے گی وہ کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب کوئی قوم رب العالمین سے سچا پیار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش لیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سچے عاشق تھے اللہ کے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سچا پیار کیا تھا رب العالمین کی ذات عالی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی آزمائش لی، ہر ایک کو، تمام صحابہ کو رب العالمین نے آزمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، دل کو نکالا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، گال کاٹے گئے، پورے کا پورا مسئلہ کر دیا گیا، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی، ذرہ برابر ایمان میں کمی نہ آئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی پر جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے جو پہلے مخالفت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر جب ایمان لے کر آئے تو ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، زبردست اور خطرناک اور تپتی ہوئی دھوپ میں ریتیلے علاقے میں لٹا کر ان کو کھینچا گیا، لیکن پھر ایمان میں کمزوری نہیں آئی، پھر نمازوں میں کمزوری نہیں آئی۔ پھر تو معلوم ہو چکا تھا کہ اگر کامیابی جو رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بقا رہنے والی ہے، آخرت ہے باقی رہنے والی چیز۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے دنیا کو کتنی شاندار بنا لیں، ہم دنیا کو کتنے شاندار طریقے سے مزین کر لیں، لیکن ہماری کامیابی اس میں ہے کہ رب العالمین کے احکام میں اور جو پیغمبر ہم کو بتلا رہے، کہ اگر اس سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی میں نے اور ہم نے زندگی گزاری تو ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی تو دل تھا، ان کی بھی تو سوچ تھی، کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ شاندار کپڑے پہنے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دل نہیں تھا؟ کیا ان کی سوچ نہیں تھی؟ کیا ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شاندار بلڈنگیں ہوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی گھروں سے کمزور تھے کیا؟ لیکن نہیں، جب ایمان آیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ دنیا تو ایک فنا ہونے والی چیز ہے اور کامیابی اصل ہے کہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرنے میں۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا میں اب تک جتنی انسانیت آئی ہے اور جنہوں نے رب العالمین کے سچے طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہے، تمام کے تمام اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، اور جنہوں نے ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضور پاک علی نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی، ان کے طریقے سے اپنے منہ کو موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا ہے۔ آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں فرعون کا واقعہ، کتنا مالدار تھا، کتنا زمیندار تھا، آج دنیا اس کا نام نہیں لیتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام دنیا یاد کرتی ہے، تمام مذاہب کے لوگ یاد کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس اللہ کے بندے نے اس خطرناک دور میں رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا، اور وہ خطرناک دور ایسا تھا کہ اس موقع پر فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر کہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ تم جانو اور تمہارا رب جنگ کرے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے نام کو بلند کیا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو رب العالمین نے بلند کیا ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو رب العالمین نے بلند کیا ہے، اور آنے والی قیامت تک کی جتنی انسانیت ہے ان کی زبانوں پر ابراہیم کی تعریف، اسماعیل کی تعریف، موسیٰ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف ملے گی، صرف اس بنیاد پر کہ ان اللہ کے بندوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر خطرناک وقت میں ایک بھروسہ کیا تھا،
اور خطرناک وقت میں اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ یہ وہ اللہ کے بندے تھے جنہیں معلوم تھا کہ ہماری کامیابی بس صرف اللہ کے راستے میں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری کامیابی دنیا کے راستے میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پر جتنی خطرناک مصیبتیں آئیں، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور لاڈلے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن مالک الملک ذوالجلال والاکرام ساتوں آسمانوں پر بیٹھ کر اس نظارے کو دیکھتا ہے جس موقع پر طائف کے میدان میں پیغمبر پر پتھر مارے جا رہے تھے اور تمام فرشتے دھاڑے مار کر رو رہے تھے اور آسمان تھرا رہا تھا، اور رب العالمین بیٹھا ہوا پورے اطمینان سے دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ جو میرا آخری نبی ہے اور جس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو میرا لاڈلا نبی ہے، کل قیامت کے دن میں صرف سفارش بھی سنوں گا تو صرف اس نبی کی سنوں گا، اور اللہ اطمینان کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور فرشتے سب کے سب پریشان آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بتانا مقصود تھا کہ نہیں، آزمائش آیا کرتی ہے۔ ایمان کے معاملے میں رب العالمین ہر ایک انسان کو آزماتا ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک خون سے تر ہو گئے، اللہ اطمینان سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین آخرکار پورے لشکر کو لے کر فرشتوں کے آئے اور اسی وقت اترے اور پیغمبر سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں ہم طائف کے جو یہ پہاڑ ہیں ہم ان دونوں کو ملا دیں اور ساری کی ساری بستی کو ہلاک کر دیں۔ لیکن نبی تھے، کیا درس اور کیا دین دے کر گئے مجھے اور آپ کو۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان والا بنے، ان کی نسلوں میں سے کوئی ضرور ایمان والا بنے گا۔ ایسے نہیں پوچھا دین مستق اور آپ تک۔ میں اور آپ راتوں دن نمازیں چھوڑتے رہے، سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دین کوئی کھلواڑ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس دین کو مستق اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی جان سے خون کو سچوایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو مستق اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے۔ یہ ویسے ہی مجھ تک اور آپ تک یہ دین نہیں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے چچا موجود ہیں غزوہ احد کے موقع پر، اور اطمینان سے کھڑے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی آئیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم ہے کہ عورتوں کے دل کمزور ہوا کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ان سے منع کر دیجئے کہ یہ اپنے بھائی کے پاس نہ آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن جب حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے جانے لگی، صحابہ کرام نے روک دیا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، آپ حمزہ کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ حمزہ کا دل نکلا ہوا، کان کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی، اور عورت کا دل کمزور ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن گئی حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ کیسی وہ اللہ کی بندیاں تھی، کیا ایمان دے کر گئی۔ کروڑ مرتبہ اللہ کی بندیوں پر درود و سلام۔ حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جانے دے رہے مجھے ان کے پاس؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا آپ مت جاؤ۔ بہن تھی، کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو مبارکباد پیش کرنے جا رہی ہوں اپنے بھائی کو کہ اسے شہید کا مرتبہ ملا ہے، شہید کا مرتبہ ملا ہے۔ بہن یہ کہہ رہی ہے پیارے آقا سے کہ نہیں میں تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور اس زمانے کی بہنیں اگر کوئی بھائی کہے کہ نہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، علامہ الحفیظ میرے عزیز و برا نہ ماننا، اس زمانے کی بہنیں یہ کہتی ہیں نہیں پہلے ہمارا بھائی ڈاکٹر بنے گا، نہیں پہلے ہمارا بھائی انجینئر بنے گا، نہیں پہلے ہمارا بھائی کالج میں جائے گا۔ وہ بھی ایک بہن تھی اللہ کی بندی، اس کے سامنے، اس کی نگاہ کے سامنے اس کا بھائی پڑا ہوا ہے اور اس کے بھائی کے کان الگ ہیں، اس کے بھائی کا دل الگ نکلا ہوا پڑا ہے، اس کے بھائی کی ناک الگ نکلی ہوئی پڑی ہے، آنکھیں الگ نکلی ہوئی پڑی ہیں، سارے کا سارا منہ کھرچا ہوا پڑا ہے، اور وہ بہن اس موقع پر پیارے آقا سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ نے اسے اپنی راہ میں قبول کیا اور اسے شہید کا مرتبہ ملا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں اللہ کی مدد ان اللہ کی بندی اور بندوں کے ساتھ نہ ہوتی؟ کیسا کمال کا ایمان تھا۔ ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ ابھی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی، ساری جگہ مسلمانوں کے یہاں یہ حال ہے، کوئی دیوبندی ہے تو بریلوی کے یہاں پر نماز پڑھنے نہیں جائے گا،
کوئی بریلوی ہے تو وہ دیوبندی کے یہاں پر نماز پڑھنے نہیں جائے گا، کوئی اہل حدیث ہے تو وہ دیوبندی کے یہاں پر نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ اور ابھی مووی ریلیز ہوئی تھی، سارے دیوبندی ایک جگہ اکٹھے، سارے بریلوی ایک جگہ اکٹھے، سارے اہل حدیث ایک جگہ اکٹھے، کہ اس میں مجھے اور آپ کو موت نہیں آتی؟ دین کے معاملے میں مجھ سے اور آپ سے جھگڑا کیا جاتا ہے، دین کے معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ فلاں امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ ساری کی ساری باتیں پیارے آقا نے مجھے اور آپ کو دین میں آگ لگانے کے لیے کہا ہے۔ یہ باتیں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں مولانا ہے، فلاں مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیوبندی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نکاح پڑھائے گا، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ مووی کے موقع پر جب موقع آیا تو سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اس موقع پر کوئی دیوبندی نہیں بچا، اس موقع پر کوئی بریلوی نہیں بچا۔ کیا ہم نے دین کا کھلواڑ مچایا کہ نہیں؟ اگر کوئی نقص نکالنا ہے تو وہ ایمان کے اور دین کے راستے میں نکالنا ہے۔ باقی مووی کا اگر مسئلہ آئے گا تو ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ عجیب کہانی ہے، یہ ہے میرا اور آپ کا ایمان۔ آپ دیکھ لیں پکچر ہال میں جائزہ لیں، جا کر معلوم کریں کتنے ٹکٹس ہیں مسلمانوں کے۔ اکثریت 99% مسلمانوں کا حال ہے جو لائن لگا ہوئے کھڑے صبح سے شام تک کہ نہیں ہمیں مووی دیکھنی ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو رات و دن تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خطرناک حالات سے بچا لے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دین کھلواڑ کے لیے نہیں دیا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ بڑے بڑے علماء چلا رہے بیٹھے ہوئے کہ نمازوں کی پابندی ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، ہم اپنے ایمان کو جب سلامت رکھ سکیں گے۔ لیکن عجیب کہانی ہے، مسلمان بچیاں اور بچے سارے کے سارے اس مووی میں جا کے لگ گئے۔ نہیں، اس موقع پر اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم بھول گئے اس موقع پر کوئی رب ہے ہمارا، اس موقع پر پیارے آقا کا طریقہ یاد نہیں آتا۔ بس طریقہ یاد آئے گا اس موقع پر جب این آر سی آئے گی، طریقہ یاد آئے گا اس موقع پر جب این پی آر آئے گا، طریقہ یاد آئے گا جب اس موقع پر جب کسی داڑھی والے کو پکڑ کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ جب یاد آتا ہے جب کسی مسلمان کو پکڑ کر بیچ چوراہے پہ اس کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، جب رب العالمین یاد آتا ہے۔ اور اس موقع پر جب فلم کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی بنیاد پر تمہارے اوپر حالات آتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان پر ظلم نہیں کرتا ہوں، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن اللہ کے بندوں نے اللہ سے سچی محبت کی، سچا عشق کیا رب العالمین سے، آپ مجھے پوری تاریخ میں دکھلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ناکام کیا۔ ایک کتاب میں نہیں مل سکتا، ایک میں بھی نہیں۔ خطرناک طاقتیں ان کے زمانے میں آئی تھی، فرعون پاورفل تھا۔ اس زمانے کی طاقتیں نہیں ہیں جو فرعون کے پاس طاقت تھی، جو ابو جہل کے پاس طاقت تھی، ابو لہب کے پاس طاقت تھی، قارون کے پاس طاقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شکست دی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے مقابلے میں اللہ کے سچے بندے موجود تھے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے موجود تھے، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے موجود تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے موجود تھے، اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے والے موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خطرناک طاقتوں سے ان کا مقابلہ کرایا، اور اس مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تاریخ ہے پیارے آقا کی، یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اگر کوئی انسان سچے طریقے پر اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ زندگی گزارے، میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت اگر زور لگا لے اس کو مٹانے کی، مٹا نہ سکیں گی، ایک نہ مٹا سکیں گی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آئے تھے اکیلے، پورے عرب کے اندر کفریت چھائی ہوئی تھی، پورے عرب کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک اللہ کا بندہ آیا اور آنے کے بعد ایک اعلان شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پورے عرب کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی، کفر چھایا ہوا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، پانی کی پوجا کر رہے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کہا، لوگوں کامیابی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ جب یہ جد و جہد کی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے پر ہے، صرف ایک تھے، اور آج لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں ہے مسلمان۔ اور پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں آپ، پوری دنیا میں ہر ملک میں مسلمان پریشان، ہر ملک میں
کوئی سکون کی زندگی نہیں ہو سکتی، کوئی سکون کی نہیں۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے طریقے سے ہٹ کر ہم جو قرآن مجید کا بیان ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے دنیا کو اچھا سمجھا، ہم نے تو صرف دیکھا کہ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ بلڈنگ بنانا، ہم نے دیکھا یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، آئے دن ہمارے یہاں نمائشیں لگتی رہتی ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کہتا نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری کامیابی اس میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سچے ایمان والے بنو، ہم بتائیں گے کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطرناک قوموں کو اور خطرناک طاقت والوں کو اس دنیا سے مٹایا ہے، اس زمین میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ سارے کے سارے مسلمان، اکثریت ہے ہمارے ملک میں، آخر پریشانی ہے کیوں؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ ذرا دیکھیں جتنی بھیڑ ہمارے یہاں مووی دیکھنے کے لیے نوجوانوں کی لگی ہوئی ہے، اتنی بھیڑ نماز میں بھی لگی ہوئی ہے نہیں؟ ذرا دیکھیں جتنی بھیڑ رات کو آپ کے یہاں اس نمائش میں نوجوانوں کی ہوتی ہے، آپ خود جائزہ لیں عشاء کی نماز میں کتنے نوجوان ہوتے ہیں۔ دیکھیں آئے گا قیامت کے دن، رب العالمین کہے گا اس موقع پر، اور سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے ایک صف کے اندر، سارے صحابہ کرام کھڑے ہوں گے ایک صف کے اندر، اور میں اور آپ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور خدا کی قسم علامان الحفیظ، اللہ نہ کرے ایک بھی صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے آقا یہ تو وہ تھے کہ انہوں نے تمہارے طریقے کا جنازہ نکالا تھا، یہ وہ تھے جو بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جایا کرتے تھے، یہ تو وہ تھے جو نمائشوں میں جا کر اپنی نگاہ کو ناپاک کیا کرتے تھے، اور اللہ کہے گا اس موقع پر ان کو پکڑ کر جہنم میں رسید کر دو۔ آئے گا وہ دن بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی بنایا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، سارے کے سارے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کامیاب وہی ہے جس نے دنیا میں رہ کر میرے احکام کی پابندی کی، میرے نبی کے طریقے پر چلا، کامیابی اسی کے حق میں ہوگی۔ ایسے نہیں ملا کرتی کامیابی، دنیا میں کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ کسان کسانی کرتا ہے، رات و دن ایک کرتا ہے اپنی کسانی کے لیے، جب اسے پھل ملا کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹری سیکھتا ہے، شروع میں 8-9 سال لگ جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر اور ماہر بننے کے لیے، اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز بھی چھوڑتے رہیں، شراب بھی پیتے رہیں، زناکاری بھی کرتے رہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھتے رہیں، نمائشوں میں بھی جاتے رہیں، موویاں بھی دیکھتے رہیں، اور کبھی ہمارے اوپر پریشانی آئے ہم اللہ سے کہیں اے اللہ اس حکومت کو ختم کر دے، اے اللہ امریکہ کو ختم کر دے، اے اللہ برطانیہ کو ختم کر دے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا، جب پریشانی آیا کرتی تھی دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے، 2 رکعت نماز پڑھی، اطمینان سے کھڑے ہو گئے، قدم کانپ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ مدد فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر پوری رات ہو گئی روتے روتے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی حالات آتے ہیں یوں ہی ختم ہو جائیں گے؟ ایک نہ بچ سکے گا، نہ میں بچ سکوں گا نہ آپ بچ سکیں گے۔ بار بار علماء کا بیان آتا ہے خطرناک حالات ہیں، میرے پیارو ایک نہ بچ سکے گا، جتنی خطرناک آندھی کفر اور شرک کی زمانے میں چلی ہوئی ہے، ایک نہیں 8-8 10-10 ہزار لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور 8-8 10-10 ہزار نوجوان مرتد ہو رہے ہیں ایمان سے۔ یہ ہو گیا رہا دنیا میں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کام بس یہی رہ گیا ہے، اور ان کی لڑکیوں کا، ان کی امت کی بیٹیوں کا کام یہی رہ گیا کہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا کر وہ کہیں کہ ہاں ہم اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ یقین جانو میرا اور آپ نے علامان الحفیظ، مجھے ڈر لگتا ہے یہ جملے کہتے ہوئے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چھری چلائی۔ کیا منہ لے کر جائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یہ خطرناک وقت ہے، 8-8 ہزار لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان مووی دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے اطمینان کے ساتھ۔ پیغمبر کے سینے پر کیا دل پہ بیت رہی ہوگی، ہم نے کیا لت بنائی ہے ایمان کی۔ انتظار کریں، انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا، ان سے کہو انتظار کریں، عذاب خطرناک ہے، ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خطرناک عذاب ہے، ٹینشن نہ لو، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں، ہر جمعے کہتا ہوں، جتنی جلدی اللہ مان جاتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔
پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں تھی؟ وہ دنیا میں اگر کوئی کام کرتے تھے اس میں بھی اللہ کی مصلحت نکالتے تھے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ دکان پر گئے اور جانے کے بعد میں وہ پیسے دیے دکاندار کو، کہا مجھے کچھ سامان دے دیجیے۔ دکاندار نے ان پیسوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا ابا جی یہ تو یہ نقلی پیسے ہیں آپ کے۔ رونے لگے بڑا میاں۔ دکاندار نے کہا ابا جی آپ رو مت، میں آپ کو سودا ایسے ہی دے دوں گا جو آپ کو ضرورت ہے۔ اور زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مجمع جمع ہو گیا۔ کہا ابا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کے پیسے پے کر دوں گا، میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا، میں آپ کو ایسے ہی سامان دلا دوں گا۔ کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میرے پاس پیسے تھے، موجود تھے، میں اپنے پیسوں کو یہ سمجھتا تھا یہ تو اصلی ہیں۔ آج دکاندار کے پاس لے کر آیا ہوں، اس نے پرکھ لیے یہ پیسے تو نقلی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کر قیامت کے دن میں جو اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ میرے اعمال نقلی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی سوچ تھی۔ دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کی مصلحت نکالا کرتے تھے، ایک اللہ سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائیں کہ اللہ کی نظر میں وہ اعمال ہمارے کچھ نہ رہیں۔ کیوں اللہ کے بندوں کے ساتھ مدد نہ ہوتی؟ ایک میں اور آپ ہیں، ہمارے یہاں تو نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ہمارے بچے پورے اطمینان کے ساتھ رات کو سو جاتے بغیر عشاء کی نماز پڑھے۔ میرے پیاروں 2 منٹ کو بستر پر لیٹ کر یہ سوچ لیا کریں جس موقع پر میں اور آپ نماز کو چھوڑ کر سوتے، اللہ نہ کرے صبح کو میری اور آپ کی آنکھ نہ کھلی، مجھے اور آپ کو تختے پر لیٹایا جا رہا ہوگا، میرے اور آپ کے کپڑے کو کاٹا جا رہا ہوگا، لوگ مجھے اور آپ کو غسل دے رہے ہوں گے، میں اور آپ اپنی انگلی سے اشارہ بھی نہ کر سکتے، آنکھ کو بھی نہیں کھول سکتے، لوگ مجھے اور آپ کو کاندھے پر لے کر ایک گڑھے میں ڈال کر آ جائیں گے، اس موقع پر ہمیں کون بچائے گا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سفارش اس کے ساتھ ہوگی جس نے ان کے طریقے کو فالو کیا ہوگا، جس نے ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو لگایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، دیوبندی سنی، اس میں پوری زندگی گزر گئی، نہ نمازوں کا پتہ نہ اللہ کے رسول کے طریقے کا پتہ۔ عجیب کہا۔ میرے پیارو یہ تو بات کی بات ہے، سچے امتی بنو، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہے کوئی سنی ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن سچے عاشق بنو اللہ کے رسول کے، سچے عاشق بنو، جو طریقہ پیغمبر نے بتایا اس طریقے پر زندگی گزارو۔ کسی مذہب میں نہیں ہے یا کسی مسلک میں نہیں ہے حرام خوری کرنا، کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی مذہب میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے مذہب میں آنکھ نگاہ سے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، اس میں بھی نہیں، وہ بھی صاف کہتے ہیں پاپستھاستا پرشانتی ہم روپم بھینکرم، اگر پاپ کرو گے انجام بھینکر ہوگا۔ یہ ان کے مذہب کی بات ہے، یہ ان کے مذہب کی بات ہے۔ جیسا ہمارے مذہب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر گناہ کرو گے تو یاد رکھنا پھر عذاب خطرناک آئے گا، ایسے ان کے مذہب کے لوگ خود یہ کہتے ہیں دیکھو گناہ کرو گے تو انجام بھینکر ہوگا، انجام اچھا نہیں ہوگا، تم زمین پر رک نہ سکو گے۔ یہ تمام مذہب کا متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن عیاشی ہے، انہیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی دنیا تک محدود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا تمہاری زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، تمہاری زندگی تو آخرت کی اصل زندگی ہے، آخرت کی اصل کڑی ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں کوئی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ایک بڑی مصیبت چلی ہے ہمارے یہاں پر، کوئی تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں وہ بھی 3-4 فوٹو کھینچ جاتے ہیں کہ نہیں بڑے آدمی انہوں نے صدقہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں پوچھا جائے فوٹو کے لیے تو بتا دیں کہ نہیں فوٹو اس لیے لیے تاکہ دوسرا بھی صدقہ کر دے۔ عجیب کہانی۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقہ نہیں تھا؟ کیا ان کے زمانے میں زکوٰۃ نہیں تھی؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں دیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں لوگوں کو کیسا پتہ چلتا تھا؟ اس زمانے میں تو کوئی سیلفی نہیں تھی، پھر کیسا پتہ چلتا تھا کہ صدقہ دینا ہے؟ لیکن میرے پیاروں میں اور آپ عادی ہو چکے ہیں ایمان کی مخالفت کرنے کے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو بیچاری جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو غلط اڈوں پر لے کر جا رہی ہیں، اور یہ وجہ صرف یہ ہے بڑے بڑے مالداروں کا حال ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو نکالنا بند کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا حدیث شریف کے اندر آتا ہے سارے کا سارا مال اس کے گلے میں سانپ بنا کر لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حال ہے میرے پیاروں، اگر زندگی گزارنی ہے پیغمبر کے طریقے کی گزارو،
اگر زندگی گزارنی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بال کٹانے تو نبی کے طریقے کے مطابق کٹاؤ، اگر ہینڈسم بننا ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق بنو۔ یہ کون سی بات ہوئی سلمان خان کی طرح بال کٹائے؟ یہ کون سی بات ہوئی شاہ رخ خان کی طرح بال کٹائے؟ مجھے ایک بھی بتا دو اس پورے مجمع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین اس دنیا کے اندر کوئی ہے یا کوئی آیا ہے یا کوئی قیامت تک آئے گا؟ ایک پورے مجمع میں کوئی ایک بھی کہتے مجھے یہ بات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت، سارے انبیاء میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مجھے اور آپ کو خوبصورتی نہیں لگتی، مجھے اور آپ کو خوبصورتی عیاشوں کے راستے میں لگتی ہے، مجھے اور آپ کو خوبصورتی یہودیوں کے راستے میں لگتی ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی ہماری بچیاں جینس ٹاپ پہننے لگی؟ یہ کیا طریقہ ہوا پیغمبر کا؟ میرے پیاروں، ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، ایمان کو بچانے کا ایک ہی مسئلہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالو، ورنہ ایمان کو اس خطرناک اور کفر کی اور شرک کی جو آندھی چلی ہوئی ہے، نہ میں بچا سکوں گا نہ میرا خاندان بچا سکے گا، ایک نہ بچا سکے گا۔ جتنی خطرناک آندھی اس زمانے میں چلی ہوئی ہے، اور میں بار بار ہر جمعے کہتا ہوں، آخری بات عرض کر دوں، لوگ دوسرے مذہب کے تبلیغ کر رہے ہیں باقاعدہ، میرے اور آپ کے نوجوانوں پر ان کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر لگی ہوئی ہیں کہ انہیں کیسے اچکنا ہے، انہیں کیسے ہم اپنے مذہب میں لے کر آئیں گے، اور باقاعدہ وہ پوری تیزی کے ساتھ میں یہ دعوت لے کر چل رہے ہیں پورے انڈیا میں، اور باقاعدہ یہاں تک تحقیق ہوئی ہے بڑے بڑے علماء کی کہ پوری دنیا کے اندر یہ RSS کی تنظیم پھیلی ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، ایمان کے ماننے والوں کو ایمان سے ہٹا کر اپنے مذہب میں لے کر آنا ہے۔ یہ تبلیغ ان کی ہے، ایک میری اور آپ کی تبلیغ ہے، جس امت کے بارے میں رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ امت ہے جو بھلائی کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج اس کا الٹا میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ ایک نوجوان نمائش میں جاتا ہے، آپ دیکھیں رات کو 10 کو لے کر آتا ہے ساتھ میں، نہیں یہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو لے کر جاؤں گا، اس کے بغیر تو مجھے نمائش ہی نہیں دے گی، اس کے بغیر تو مجھے نمائش میں جانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ کتنے نوجوان جو انوائٹ کرتے ہیں کہ نہیں مووی دیکھنے جانا ہے، کتنے نوجوان ایسے انوائٹ کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے نعوذ باللہ اس موقع پر ملنا ہے۔ یہ حالات ہیں ایمان کے ماننے والوں کی۔ نوجوانوں میں بار بار کہتا ہوں، دار و مدار ایمان کی سلامتی کا تمہارے اوپر ہے۔ اگر ایمان میں مضبوط رہو گے، ہماری بچیوں کی عزت سلامتی رہیں گی، ہماری بچیوں کی عزتوں کو کوئی نہیں لوٹے گا۔ نوجوانوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس قوم کے نوجوان اور جس پیغمبر کی قوم کے نوجوان طاقتور رہے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسے کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نوجوانوں کے ذریعے ساری کی ساری جنگوں کو فتح دلائی ہے۔ ایک میں اور آپ ہیں، میرے پیاروں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بازوؤں کو ہٹا کٹا بناؤ، جوگنگ کے عادی بنو۔ یہ کون سا طریقہ بنایا ہے؟ رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں اور صبح کو حال دے کے مسلمانوں کے محلے کا جا کر 10 11 بجے اٹھتے ہیں۔ یقین جانے آپ گھنٹہ گھر کے راستے میں گلی میں جا کر دیکھ لیں، صبح جا کر فجر سے پہلے چلیں گئے، غیر مسلموں کے گھر کھلے ہوئے ملتے ہیں، وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ اور مسلمانوں کا حال یہ 10 11 بجے تک پورے اطمینان سے سوتے ہیں اور تمنا ہے روٹی رزق میں برکت ہو جائے۔ رزق تو سارے کا سارا میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا جو اللہ بٹوا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، نوجوانوں جوگنگ کے عادی بنو، یہ ڈرگز کے، شراب کے، زناکاری کے، بدنگاہی کے عادی مت بنو، رسول اللہ کے سچے شہدائی بن جاؤ، رسول اللہ کے سچے عاشق بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ بھی ہیں اللہ کے رسول کے عاشق۔ جب تمہارے نگاہوں کو غیر لوگ دیکھیں گے، تمہارے چہروں کو دیکھ کر ان کے رنگ بدل جایا کریں گے، جیسے کہ حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر غیروں کے رنگ بدل جایا کرتے تھے، ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر غیروں کے رنگ بدل جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ وہی مدد رب العالمین کی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے کانوں کو پاک کرو، اب تک جتنے گناہ کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر 2 لفظ کہو، الہی عبدک العاصی آتا مقرا للذنوب وقد دعاک، اے اللہ تیرا میں گناہگار مجرم اقراری بندہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں، مالک کمزور ہوں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو معاف کرے گا۔ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ بلکہ ساری ماؤں کی پوری دنیا کے اندر محبت کو ایک جگہ رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور نوجوان کی توبہ سے تو اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب میں اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے اپنے لیے مدد مانگیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے، انشاءاللہ سارے کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔